ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنائیں گے اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی بتائیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب حافظ ارحم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، حافظ صاحب جو ہیں وہ بہت خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سنیں گے، اور ہماری آج کی نشست کے دوسرے مہمان جنہوں نے آپ کے خوابوں کی تعبیر بتانی ہے، پیغام ٹی وی کا معروف چہرہ ہیں جناب شیخ ابن یوسف المعبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، پھر ہم اس جانب آتے ہیں۔ حافظ صاحب، ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو سناؤں گا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ کیا بات ہے، جی پلیز۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا تو بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا تو بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ اور جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، قابل رشک ہے صدیق وہ آنسو تیرا، قابل رشک ہے صدیق وہ آنسو تیرا،
کے چہرے پہ جو ٹپکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت مزہ آیا، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ، اور پڑھا بھی خوب۔ اللہم زدہم فزد۔ شیخ، خوابوں کی جانب آتے ہیں۔ جی، ایک خاتون ہیں، شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، عمر 40 سال ہے۔ کہتی ہیں خواب میں دیکھا کہ 2 گائے ہیں، ایک قربانی کے لیے ہے اور ایک گھر کے لیے۔ جو قربانی کے لیے تھی، مطلب ایک قربانی کے لیے اور ایک گھر کے لیے، اور جو قربانی کے لیے تھی وہ تو ذبح کر لی، مگر جو دوسری تھی اسے ذبح کرنے لگے تو وہ پوری طرح ذبح نہ ہوئی، اور اس کا سینگ میرے ابو کو لگا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اب مجھے یہ خواب آتا ہے کئی بار کہ 2 گائیں ہیں، ایک قربانی کے لیے ایک گھر کے لیے، پھر میں جاگ جاتی ہوں۔ وہ تعبیر جاننا چاہ رہی ہیں۔ جی، اس خواب کی تعبیر کے اندر یہ جو گائے ہے یہ رزق ہے، ان کے پاس پیسے تھے، کچھ پیسے انہوں نے اللہ کے راستے میں یا قربانی کے لیے خرچ کیے، اور کچھ پیسے انہوں نے اپنے گھر کے لیے استعمال کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیے۔ یہ جو گائے جس نے سینگ مارا ہے یہ وہ پیسے ہیں جو انہوں نے گھر کے لیے رکھے، اور ان پیسوں سے کوئی نہ کوئی ان کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے، کوئی نقصان یا کچھ اور ان کا 1 سال جو گزرا یا 1 سال جو ان کا ہے وہ مالی لحاظ سے اخراجات میں لگے گا، اور 1 سال جو آنے والا ہے وہ ان کا بہتری کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور خواب ہے، یہ شادی شدہ مرد ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں میری عمر 23 سال ہے، سوری میں نے شادی شدہ کہا، یہ غیر شادی شدہ ہیں، یہ ایک بھائی ہیں، 23 سال ان کی عمر ہے۔ کہتے ہیں میں نے آج رات خواب دیکھا کہ میں گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ موجود ہوں، اور نہر کے کنارے کے ساتھ میری بہن، میری 2 بالغ کزن لڑکیاں اور ان کی ماں بیٹھی ہے، اور میری بہن مجھ کو بلاتی ہے، میں ان کی طرف جاتا ہوں، ان کے ساتھ کپڑے دھو رہا ہوں۔ میری بہن کہتی ہے کہ ان میں سے ایک بہن کا رشتہ ہمارے بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے، تو بھائی جس کا رشتہ ایک کزن کے ساتھ طے پایا، یہ دونوں ساتھ والے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ ایسے کیسے کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں، تو بھائی باہر نکل آتا ہے۔ تو میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری تمام تیاری، مطلب اس کی شادی کی شاید تیاری کی جا رہی ہے، اور پھر اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی، یہ جو بھائی ہے یہ اپنی بہنوں کے جو اخراجات ہیں ان کے لحاظ سے ان کو لک آفٹر کر رہا ہے،
اور ایک بہن کا جو ٹوٹل ذمہ ہے اخراجات کا یا شادی کا، وہ اس کی لائبلٹی اس پر آئے گی، بھائی پر۔ اوکے، اور اس کی وجہ سے یہ بہن بھائی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بہت بڑھ جائے گی۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے اصل میں یہ ریلیشن شپ کا مضبوط ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا بہن بھائی کا نکاح ہو رہا ہے، ریلیشن شپ کا مضبوط ہونا، لائبلٹی آنا، اور آگے پھر آپ نے دیکھا کہ پھر ان کی آگے شادی کا منظر دکھایا گیا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی، یہ آگے شادی کے جو اخراجات ہیں وہ بھائی کے ذمہ آئیں گے۔ اوکے اوکے، جی بہتر ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک خاتون ہیں لیکن وہ اپنے بھائی کا خواب بیان کر رہی ہیں، اس بھائی کی عمر 26 سال ہے۔ کہتے ہیں جی خواب میں وہ بھائی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت کھلی سڑک پر جا رہے ہیں، جس موٹر سائیکل پر وہ جا رہے ہیں وہ نئے ماڈل کی ہے، اچھی ہے، مہنگی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی ہیں، اور ان کے پاس دودھ کا ایک کین موجود ہے۔ آگے جا کر اچانک راستے میں پہاڑ آ جاتا ہے جس میں وہ راستہ بناتے ہیں، لیکن راستہ بند ہے۔ پھر وہ راستہ تبدیل کرتے ہیں، لیکن جو تبدیل کیا راستہ وہ بہت مشکل ہے۔ وہ چڑھائی پر چڑھتے جاتے ہیں اور راستے میں انہیں معروف سیاسی رہنما نظر آتے ہیں، وہ ملتے ہیں، لیکن وہ پھر آگے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی، یہ جو بھائی ہے اس کی زندگی میں سارے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، والدہ کے ساتھ چل رہا ہے، والدہ کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اوکے، یا والدہ بیمار ہے یا کسی بھی لحاظ سے، ہر لحاظ سے والدہ کو لک آفٹر کر رہا ہے اور لیڈ بھی کر رہا ہے، چونکہ یہ اس کی امی جو ہے نا وہ ان کے اندر پوری صلاحیت نہیں ہے، یا جیسے ایک انسان کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، اس کی جو والدہ ہے وہ لیڈ نہیں کر سکتی، یا ضعیف بھی ہو گئی۔ جی، یہ جو بھائی ہے یہ والدہ کو لیڈ کر رہا ہے، والدہ کو چلا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی جو زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن آگے نہ ماں کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے کہ آگے مشکلات آ رہی ہیں اس کے راستے میں۔ اوکے، وہ جو پہاڑ ہے وہ مشکلات ہیں، وہ جو راستے بند ہیں وہ راستے تنگ ہیں، وہ سارا کچھ یہاں پر وہ نظر آ رہا ہے، اور آگے تھوڑی سی آزمائشیں موجود ہیں، کیونکہ سیاستدانوں کا موجودہ دور میں دیکھنا خواب کی تعبیر کے علم میں وہ آزمائش ہے۔ اوکے اوکے، موجودہ دور میں سیاستدان آزمائش ہیں، اور ان کو دیکھنا صاحب خواب کے لیے آزمائش ہے۔ اوکے، واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ہمارے پاس خواتین ہیں اور ایک دو افراد بھی ہیں، انہوں نے اپنے خواب ریکارڈ کروائے ہیں ہمارے پاس، ان کی وائس موجود ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز وہ آڈیو پلے کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سائمہ سہیل ہے، میرے ہسبینڈ کا نام سہیل ہے، اور میرے والد صاحب کا نام محمد ذکریہ۔ میری عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ بیٹے کا نام محمد موسیٰ ہے، بیٹی کا نام ایک کا ملائکہ اور ایک کا نام فروا ہے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو میرے پیچھے ایسے پڑا ہوا ہے، اور میں اس سے بچنے کے لیے مختلف بلڈنگ کے اوپر اڑتی جا رہی ہوں۔ ایسے اڑتے اڑتے میں آسمانوں تک چلی گئی ہوں، جب میں اڑتی ہوں تو سورۃ الکوثر پڑھتی جا رہی ہوں، یہاں تک کہ میں بالکل آسمانوں کے قریب چلی گئی ہوں، اور ساتھ میں سورت مسلسل پڑھ رہی ہوں۔ تو پھر میں کہتی ہوں یا اللہ پاک میں تھک گئی ہوں تو اپنے فرشتوں کو بھیج کہ یہ مجھے اوپر لے جائیں۔ میں نے یہ خواب جب دیکھا تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی ہوں، آپ اس کی مجھے تعبیر بتا دیں۔ یہ جو خاتون ہے یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت متقیہ عورت ہیں، بہت نیک ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن کچھ حاسدوں سے اور کچھ دشمنوں کی ستائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ زندگی سے بہت زیادہ بددل ہو جاتی ہیں، اور یہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عزت دے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کو دشمنوں سے محفوظ کرے گا، اور اس کے دل کو سکون عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت انسان کی خود بھی مدد کرتے ہیں، اور اہل ایمان کے ذریعے بھی مدد کرواتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے بھی انسان کی مدد کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ خود بھی مدد کرتے ہیں اور مومنوں کے ذریعے بھی مدد کرواتے ہیں،
اور دوسری جگہوں پر فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا وہ بھی ذکر آیا۔ اس خاتون نے جو سورۃ کوثر پڑھی ہے، سورۃ کوثر پڑھنے کی جو تعبیر ہے وہ عزت اور منزلت ہے تکلیفیں سہنے کے بعد، اور بس یہ جو بددل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، تمہارا سب کچھ اپنے ذمہ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کی طرف سے اس خاتون کے لیے اس خواب کے ذریعے حوصلہ آ رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک خاتون ہے، شادی شدہ خاتون ہے، 41 سال ان کی عمر ہے، کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میری بہن ایک دیگچی میں سالن کھا رہے ہیں، جو وہ کھانا کھا رہے ہیں شاید وہ گوبھی ہے۔ کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ اس سالن کے اندر چھپکلی کے پاؤں اس کے پیر ہیں، اس سے ان کا دل خراب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کھانا وہ کھائے جا رہے ہیں دونوں۔ اور وہ جو بہن ہے ان کی، وہ ان سے 4 سال بڑی ہیں اور بیوہ ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ان کے رزق کے جو معاملات ہیں اس میں پریشانی لاحق ہے ان کو، دونوں بہنوں کے رزق کے جو معاملات ہیں اس میں پریشانی اور ٹینشنیں لاحق ہیں۔ ان کو اس سلسلے میں کوئی اپا کرنا چاہیے، رقیہ کرنا چاہیے یا کروانا چاہیے، دم کروانا چاہیے، خود دم کرنا چاہیے اپنے آپ پر، 4 کل پڑھ کے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی جو آزمائشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ شیخ اگلے خواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک غیر شادی شدہ خاتون ہے، 24 سال ان کی عمر ہے، کہتی ہے مجھے خواب میں چند بھالو، بیر جو ہیں بھالو دکھائے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جنات ہیں، ان کی تعداد 4 یا 5 تھی، میں نے ان سب کو دم کر کے ختم کر دیا سوائے ایک کے۔ اس سے پہلے کہ میں دم کرتی وہ جن مجھے کھا جاتا ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں جزاک اللہ۔ یہ خواب تقریباً 8 ماہ پہلے آیا تھا۔ جی، یہ جو بچی ہے اس کی زندگی میں آسیب اور جنات کے اثرات موجود ہیں، اور اس نے دم کیا، آیت الکرسی پڑھی، 4 کل پڑھے، کچھ نہ کچھ اس نے ایسا کیا، وہ جو اثرات تھے نا شیاطین کے جنات کے وہ ختم ہو گئے۔ اوکے، لیکن ایک چیز باقی ہے، صحیح، وہ ہے انسان کے جسم میں ایک قرین ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم ذات کہتے ہیں۔ وہ ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم۔ یہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے اس کے جسم کی رگوں میں خون چلتا ہے۔ صحیح، یہ والا جو شیطان ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی سے، یہ جب کہ انسان پیدا ہوا اور فوت ہونے تک یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح، یہ ہم ذات اور یہ قرین یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ باقی جو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو گئے، یہ باقی ہے۔ اور اب چونکہ وہ اس کے ساتھی تھے جو دم کے ذریعے، کیونکہ ان کی تو فطرت میں جدا ہونا تھا کہ وہ ہو سکتے ہیں، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے خار کھائی ہے جو ہم ذات ہے، اس کے لیے ان کو اور مضبوط وظیفے پڑھنے چاہیے صحیح، تاکہ یہ اس کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ یہ کسی وقت نا سرکش ہو جاتا ہے، یہ جو ہم ذات ہے، یہ جو شیطان انسان کے جسم میں موجود ہے نا، یہ کسی وقت سرکش ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان کو تنگ کرتا ہے، یہ خود انسان کو تنگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس عمر کی جو بچیاں ہیں، 17 سال سے لے کر یہ 24 سال تک کی جو بچیاں ہیں، کسی وقت وہ سو رہی ہوتی ہیں تو یہی ہے وہ ہم ذات جو آ کر ان کے سینے پر بوجھ ڈالتا ہے، وزن ڈالتا ہے، اور جیسے اس کے اوپر جیسے پتھر رکھ دیا گیا ہو سینے کے اوپر، اور پھر اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، سانس بھی نہیں نکلتا، پھر وہ دوسروں کو پکارتی ہے، اور اگر وہ آیت الکرسی پڑھنے والی ہوتی ہے تو وہ اس وقت حالت نیند میں جو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت وہ آیت الکرسی پڑھتی ہے تو تب جا کے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا مرجع و ماوا بنائیں، اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور کثرت سے اسے پڑھیں، اور جو آخری نا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو 7 دفعہ ریپیٹ کریں، اپنے آپ پر پھونک ماریں، یہ اس کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ پڑھیں، اور پانی پر پھونک مار کے وہ پانی پئیں، اپنی باڈی پر پھونک ماریں۔ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں
ان کا انسانوں کو تنگ کرنا، چاہے وہ ایک گناہگار انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیک کیوں نہ ہو، ان کی انوالومنٹ لازم و ملزوم رہتی ہے۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ مجھے شیطان نے چھوا ہے اور اس نے میری صحت کا بھی لاس کیا ہے اور اس نے میرے مال کا بھی لاس کیا ہے۔ چونکہ جب انسان کی صحت کا لاس ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا انسان کے مال پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کی طرف سے جب آپ کو کسی وقت ٹچ یا مس ہو تو آپ استعاذہ پڑھیں، اور اس کے لیے بہترین چیز یہی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ با آواز پڑھنی چاہیے۔ اور کوئی بھی رقیہ، کوئی بھی دم جب وہ پڑھنا چاہیے وہ منہ کے اندر ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ با آواز پڑھنا چاہیے۔ آواز کے اندر ویو ہوتی ہیں جو انسان کی باڈی کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اسی طرح یہ اس کے اندر ایسی شعائیں ہیں جو اس شیطان کو ضرب لگاتی ہیں، جو کہ ہم ذات ہے، وہ پھر اپنی لمٹ میں آ جاتا ہے اور انسان اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جی زبردست۔ ایک خاتون ہے سعدیہ صدیق ان کا نام ہے، 35 سال ان کی عمر ہے، شادی شدہ ہیں، گھریلو خاتون ہیں۔ کہتی ہے میں نے آج صبح نماز سے پہلے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے کے باہر جہاں سے نکل کر ہم مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں، مطلب جو بلڈنگ کا دروازہ اندر، وہ مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں، 3 سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑا اور 2 چھوٹے، اور ان کی اس کے ساتھ ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتی ہے نماز کے بعد میری سونے کی عادت ہے، تو 1-2 گھنٹے تو میں اس کیفیت میں رہی، اس کو دیکھتی رہی کہ میں آگ پر روٹی بنا رہی ہوں۔ نماز کے بعد جب وہ سوئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ پر روٹی بنا رہی ہیں، آگ بہت زیادہ ہے۔ پہلے نماز سے پہلے وہ خواب دیکھا اور نماز کے بعد یہ خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی یہ ہے کہ ان کے گھر کا جو سربراہ ہے، ان کے 3 بچے ہیں تقریباً۔ جی اس میں آ رہا ہے؟ نہیں شیخ، اس میں نہیں لکھا ہوا۔ ان کے 3 بچے ہیں، اوکے۔ اور باپ گھر میں لیٹ آتا ہے اور بچے باپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یا یہ دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے باپ، تو وہاں سے بچوں کو یہ ٹائم کم دیتا ہے، بچے اپنے باپ کو مس کرتے ہیں۔ یہ جو 3 سانپ ہیں یہ 3 بچے ہیں ان کے، ایک بڑا ہے 2 چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو گیٹ ہے وہ ان کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو گیٹ ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، خامد بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں عمومی طور پر وہ خامد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ باپ شو ہو رہا ہے ان بچوں کا، اس کا خامد ہے جی، اور ان 3 بچوں کا باپ ہے۔ صحیح۔ ہاں، مالی معاملات میں پرابلمز موجود ہیں کہ باپ کو اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کب آئیں، کچھ لائیں، کچھ کھانے کو، کچھ کما کے لائیں، کچھ وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے آ رہا ہے کہ یہ روٹی بنا رہی ہیں نماز کے بعد سوئی تو نماز کے بعد سوئی، جی، یہ خواب کا حصہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ہے۔ یہ وہ تو سچویشن بتا رہے ہیں نا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب دوسری خواب جو انہوں نے دیکھی کہ روٹیاں بنا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ سلسلے جو ہے نا ان کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت خوب۔ ہمارے پاس پھر 1-2 آڈیو میسیجز ہیں، خواب ہیں، میں درخواست کروں گا کہ ان کو پلے کیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام زہیب ہے، میں شادی شدہ ہوں، اور میں نے کچھ دن پہلے یہ خواب دیکھی تھی کہ میں اور میری وائف کسی کی عیادت کے لیے ہم جا رہے ہیں بائک پہ، تو ان کے گھر، تو رستے میں قبرستان آتا ہے، میں قبرستان میں سے گزرتا ہوں، جیسے ہی میں گزرتا ہوں وہاں پہ تو ایک چھوٹا سا کتا ہوتا ہے، نہ وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے نہ وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، کلر اس کا تھا ہلکا براؤن، تو وہ جیسے نا پیچھے پڑتا ہے تو میں بائک تیز کر کے نا وہاں سے نکال لیتا ہوں قبرستان سے، تو جیسے ہی میں نکالتا ہوں تو آگے رات کا ٹائم تھا، تو آگے نا ایک گراؤنڈ سا ہوتا ہے جہاں پہ گھاس لگی ہوتی ہے، ٹائم رات کا تھا، تو یہ میں نے خواب دیکھی ہے، میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ یہ جو صاحب جنہوں نے خواب دیکھی ہے، آپ نے جب کہ یہ خواب دیکھی ہے اس وقت سے آپ ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قبرستان ہوتا ہے اس میں عمومی طور پر یہ جنات وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں قبرستانوں میں، کیونکہ یہ ذرا بے آباد سی جگہ ہوتی ہے اور یہاں پر ان کا
وہاں ان کی موجودگی لازم ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے بلیک کتا نہ دیکھا, یہ جو براؤن کتا دیکھا ہے, یہ جو براؤن کتا ہوتا ہے یہ بلیک کتے کے ہی جو ہے نا وہ اسی کے زمرے میں آتا ہے. جب دور سے ہم تھوڑے سے فاصلے سے دیکھتے ہیں تو براؤن کلر کا جو کتا ہوتا ہے وہ ہمیں بلیک ہی نظر آتا ہے. اسی طرح جو کلر ہم بالوں کو کرتے ہیں تو براؤن یا ڈارک براؤن وہ دکھنے والے کو بلیک ہی نظر آتا ہے. تو یہ جو بلیک کتا ہوتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کالا کتا ہے یہ شیطان ہے, اس کو جہاں دیکھو اس کو قتل کر دو. تو وہاں پر جب آپ قبرستان کے قریب سے کسی ریئل لائف میں جب گزرے تو کوئی نہ کوئی چیز کے اثرات آپ پر ہوئے, اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آیت الکرسی اور چارکل وغیرہ اس طرح کی جو ذکر اذکار ہیں اس کے پڑھنے سے یہ رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ان کے رفع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بعد میں آپ نے اپنے آپ کو اس باغیچے میں یا باغ میں یا وہ گھاس والی جگہ پر آپ نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس خوف سے نکل کر آپ خوشی کے ٹنور میں چلے جائیں گے اور یہ پریشانی آپ کی لائف سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. اور آپ اس خوف سے بھی باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. زبردست. ایک اور آڈیو میسیج ہے, جی پلیز اس کو بھی پلے کر دیں. جی السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب میری امی کو خواب آیا ہے, ان کی عمر 42-43 سال ہے. ہم 4 بہن بھائی ہیں اور جو ہے نا وہ چاروں غیر شادی شدہ ہیں. امی کو خواب آیا کہ امی کے سامنے 2 جوتے پڑے ہیں بلیک کلر کے, ایک خوبصورت ہے اور ایک جو ہے نا وہ خوبصورت تھوڑا سا کم ہے. ایک لڑکی آئی ہے, امی نہیں جانتی اس کو, اس نے وہ نا جو خوبصورت تھوڑا سا کم ہے وہ جوتا اٹھا لیا ہے اور وہ پہن کے چلی گئی ہے. امی کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس نے خوبصورت کیوں نہیں اٹھایا, جو خوبصورت کم ہے وہ لے کے جا رہی ہے, اور اسی کشمکش میں امی کی آنکھ کھل گئی. مہربانی جزاکم اللہ خیرہ, اس کی تعبیر بتا دیں. یہ آپ 4 بھائی ہیں اور چاروں غیر شادی شدہ ہیں, ان میں سے 2 کے رشتے آئیں گے اور آپ جو 4 بھائی ہو ان میں غالب امکان ہے کہ جو 2 بڑے ہیں ان میں ایک خوبصورتی میں زیادہ ہے, ایک تھوڑا کم ہے. اور یہاں پر جو 2 رشتے ان کی اپرچونٹی موجود ہے, اس میں ایک رشتہ آئے گا اور سب سے پہلے اس کا ہوگا, اس بھائی کا سب سے پہلے رشتہ ہوگا جو خوبصورتی میں دونوں میں سے کم درجے کا ہے, تو اس کا رشتہ ہونے کا جو امکان ہے وہ زیادہ ہے. اصل میں والدہ کو زیادہ فکر اسی کی تھی کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ کیسے ہوگا, کیونکہ یہ کم خوبصورت ہے. تو یہ ایک والدہ کے لیے کسی کا جو رشتہ آیا, جب وہ کوئی رشتہ ان کے پاس آیا, ان کا اس جو کم درجے کا خوبصورت اس کو ایکسیپٹ کرنا یہ والدہ کے لیے ایک سرپرائز تھا, اور اس کا رشتہ پہلے ہوگا جو کم خوبصورت ہے. تو خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے. اصل میں والدہ یہ سوچتی تھی اس جو کم خوبصورت ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی, تو اللہ کی طرف سے والدہ کے لیے اس خواب میں حوصلہ آیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, اس کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ, بلکہ جو زیادہ خوبصورت ہے اس سے بھی پہلے ہوگا اس کا رشتہ. زبردست. شیخ ایک اور آڈیو میسیج ہے, اگر اس کو بھی ہم سن لیں پلیز. ایک میسیج اور ہے وہ پلیز اس کو پلے کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. میں نے پچھلے دنوں میں خواب دیکھی ہے کہ میرے اوپر والے جو داڑھیں ہوتی ہیں نا, وہ نیچے والی داڑھیں جو ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں اور میری ہتھیلی کے اوپر ہوتی ہیں اور سفید ہوتی ہیں بالکل, ان کے ساتھ کوئی خون وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا. تو میں ہاتھ کے اوپر رکھتی ہوں, 3-4 ہوتی ہیں, اور ایک جو ہے وہ اوپر والی ہے اور وہ تھوڑی سی جو ہے نا اس کے ساتھ بلڈ وغیرہ لگا ہوا ہے. تو پلیز مجھے اس کی تعبیر بتائیں. میری عمر 45-40 کے درمیان ہے اور میں صاحب اولاد بھی ہوں, 7 میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, حافظ قرآن عالم ہے. جی یہ جو خاتون ہے نا, اس نے انہوں نے جو خواب دیکھی ہے, یہ جو داڑھیں انہوں نے نیچے والی دیکھی ہے نا, ان کے جو سسرال کے رشتہ دار ہیں جو کہ بزرگ ہیں, اس سے عمر میں تھوڑے زیادہ ہیں یا اس کی عمر کے قریب کے ہیں, وہ 3-4 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ ناراضگیاں ہوئی ہیں. اوکے, ان کے ساتھ ناراضگیاں ہوئی ہیں. جی بہتر. لیکن
ان کا کوئی اتنا بڑا قصور نہیں ہے. ناراضگیاں ہو گئی ہیں لیکن ہوتا نا ایک انسان سے بہت بڑی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہیں. اور یہ جو ناراضگیاں ہیں یہ اس طرح کی ناراضگیاں نہیں ہوئی ہیں کہ صلح ہی نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور صاف ستھری ہیں. صاف ستھری ہیں. تو وہ رشتے ٹوٹے نہیں ہیں بلکہ پہنچ میں ہیں. صحیح. ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے وہ رشتے ختم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. ان کے پہنچ میں ہیں، ہاتھ میں ہیں، یعنی اپنے کنٹرول میں ہیں. اور جو اوپر والی ایک داڑھ جو انہوں نے دیکھی وہ ان کا ایک بزرگ رشتہ دار جو کہ ان کے میکے کا رشتہ دار ہے، اوکے. وہ بیمار ہے. اس کی بیماری کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس کی صحت کی طرف خاص توجہ کریں کہ شاید ان کے پاس ٹائم کم ہو. صحیح. کیونکہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے نا کچھ. جی بالکل، اس کے ساتھ خون کیری کچھ جی لگا جی ہوا. جی وہ آپریشن نظر آ رہا ہے. اوکے. آپریشن نظر آ رہا ہے یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ نظر آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی طرف توجہ کریں بس. جی بہتر. اگلے خواب کی جانب بڑھتے ہیں. ایک خاتون ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹی بچی ہیں، 19 سال ان کی عمر ہے. کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اسٹیڈیم میں بیٹھی ہوں، پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کسی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. دوسری ٹیم کو 3 بالز پر 4 رنز چاہیے. ان کا کھلاڑی کھیلتا ہے اور ایک بال پر 4 رنز بنا کر جیت جاتے ہیں. میں ٹیم کے ہارنے کی وجہ سے بہت اداس ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیں. یہ جو خوابیں ہوتی ہیں نا، جو خیالی خوابیں ہوتی ہیں، ان کی تعبیریں نہیں ہوتی. یہ بچی کو یہ میچ دیکھنے کا یہ وہ سارا کچھ اس کو شوق ہے، کون جیتا ہے کون ہارتا ہے. ادروائز جس بچی کو میچ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ ایسی خواب کیوں دیکھے گا؟ چونکہ یہ خوابیں یہ دیکھتی ہے اور اسی طرح کا جو منظر ہے اس کی خواب نہیں ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، بہتر. ہم اگلے خواب کی جانب بڑھتے ہیں. ایک 23 سال کا مرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. کہتے ہیں میں نے تقریباً چند ہفتے پہلے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر کے سامنے والی نہر پر دوستوں کے ساتھ موجود ہوں، جو حقیقت میں بھی ہمارے گھر کے سامنے بہتی ہے. حقیقت میں بھی ہے اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر ہجوم کی وجہ سے نہر کی پل کراسنگ کر کے ساتھ والی چھوٹی نہر پر چلا جاتا ہوں. وہ کوئی چھوٹی پل یہ کراس کر کے دوسری جانب وہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پر میں اکیلا نہر میں چھلانگ لگا کر جس طرف پانی جاتا ہے اس طرف تیرتا جاتا ہوں. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ پانی کے زور سے اس طرف جا رہے ہیں یا خود سے جا رہے ہیں، تو وہ اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ بہہ رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ جو لڑکا ہے نا یہ اپنا ایک تو وقت ضائع کرتا ہے اوکے دوستوں کے ساتھ، اوکے، اور دوسرا یہ اپنی جو انجوائمنٹ ہے نا یہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائمنٹ کو اٹیچ نہیں کرتا. صحیح. اس نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو یا تو باہر کے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، اوکے، اور یا پھر یہ اکیلا لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہے فیملی کے بغیر. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اوکے. انسان کو خاص طور پر یہ شادی ہونے والی ہے، جی یہ عمر اس کی اپنے گھر والوں کے ساتھ جی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن اس نے اپنے غم اور خوشیاں گھر والوں کی بجائے دوستوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جو انجوائمنٹ ہے وہ بھی اپنی تنہائی میں رکھی ہوئی ہے، اکیلے پن میں رکھی ہوئی ہے. فیملی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے اتنا. اس کو فیملی کے ساتھ ریلیٹ ہونا چاہیے. گھر والے بھی اس سے پریشان ہوں گے، جی یقیناً پریشان ہوں گے اس سے. جی بہتر. شیخ ایک اور خواب ہے، غیر شادی شدہ ہیں، 27 سال ان کی عمر ہے. کہہ رہے میں نے خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھا، وہ مجھے اور میری بہن کو اسکول جیسی کوئی جگہ تھی وہاں سے لینے آئے جیسے بچپن میں لینے آتے تھے. میں اور میری بہن بابا کو دیکھ کر ان کی جانب دوڑتی ہیں اور میں جا کر بابا سے لپٹ جاتی ہوں. جو وہ بابا سے لپٹتی ہیں تو وہ بھی مسکرا کر انہیں بازو کھولے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے وہاں زمین پر لگا پودا اچھا لگتا ہے اور میں بابا کو کہتی ہوں کہ یہ پودا مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے. بابا بائک پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے زمین سے نکال لیتے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ اس طرح تو یہ پودا مرجھا جائے گا. ان کی عمر 27 سال. جی 27 سال. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ہے کہ یہ پودا مرجھا جائے گا. بابا کے پاس بائک پر ایک اور پودا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسے بھی فی الحال اس کے شاپر والی مٹی میں رکھ دو جس میں ایک پہلے پودا رکھا ہوگا، اسی کے اندر رکھ دو. پھر اسی منظر میں 2 آدمی آتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کی بیٹیاں آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ سے اتنی محبت کرتی ہیں؟ بابا اس بات کے جواب میں کچھ نہیں کہتے، وہ مالی ہوتے ہیں اور بابا سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پودے کیوں لیے؟ تو جواب میں ابو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ تمہارے تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں اس خواب کی کیا تعبیر؟ یہ جو باپ ہے یہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اوکے، اور جو یہ اولاد ہے یہ بھی اپنے بابا کے ساتھ حد سے زیادہ پیار، دونوں طرف سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ باپ نے چھوٹی عمر میں ہی ان کا کوئی رشتے طے کیے تھے۔ ہوتا نا کئی دفعہ چھوٹی عمر میں جو گھر والے ہیں وہ فیملی کے اندر ہی کوئی رشتے طے کرتے، وہ مسلم سیل پیدا ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے کیے تھے اس وقت کسی نے ان پر اعتراض کیا تھا یہ کیوں کیے ہیں، لیکن جب وہ ایسی سچویشن کسی وقت آتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جن کے کیے ہوتے ہیں، ایک کی تعلیم کم ہوتی ہے، ایک کی زیادہ، ایک ذرا اچھا خوبصورت ہوتی ہے، دوسرا خوبصورت نہیں ہوتا، ایک کے مالی معاملات بہتر ہوتے ہیں، دوسرے وہ غربت میں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے یہ سائیڈ فیکٹ ہیں۔ صحیح۔ تو اب وہ والے رشتے جو کیے ہوئے ہیں، وہ جو زبان دی ہوئی ہے، اب وہ بھی موجود ہے، یعنی کہ وہ والے معاملات ان کو فیس کرنا پڑیں۔ کچھ اس طرح کا اشارہ آ رہا ہے، اور ان کو اعتراض کیا گیا تو اس وقت کہ ابھی نہ کریں، جذبات میں کر دیے، اولاد کی محبت میں کر دیے، لیکن اب ان کو کچھ مسائل کا سامنا موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن میں یہ جو ہم لوگ زبان دے دیتے ہیں نا اپنے بچوں کی، یہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر بچپن میں کسی کی زبان دے دی تو بڑے ہو کر ضروری تو نہیں ہے کہ وہ میچ کریں۔ ان کا سٹینڈرڈ ہر لحاظ سے، تعلیم، ایک انسان پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کسی نے، یا ایم ایس سی کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، مطلب پڑھا لکھا ہے، دوسری نے 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، گزارا ہونا مشکل ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ مائنڈ میچ نہیں کرتے۔ تو یہ بچپن میں ہم لوگ جو شادی کرنے کے رشتے کرنے کی، یہ جو نسبت طے کر دیتے ہیں بڑوں کی آپس میں، اور بڑے ہو کر وہاں پر مسئلے مسائل ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو یہ کاراگری ہے یہ میچ نہیں کرتی۔ اس لیے بچپن میں ایک دوسرے کو زبانیں نہیں دینی چاہیے۔ بڑے ہو کر جب دیکھا کہ آپس میں یہ ایک طرح کے ہیں تو پھر شادی رشتہ کرنا چاہیے اور پھر شادی کر دینی چاہیے۔ زبردست زبردست۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت زبردست گفتگو رہی آپ سے، آپ تشریف لائے۔ حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت ہمیں کلام سنایا۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی صبح وطن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔